سے امام البخاری کیا کہتے ہیں؟ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حدثنا محمد ابن بشار، عربی آپ دیکھیں گے حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا شعبہ قال حدثنی ابو التیاح عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب العلم میں امام البخاری نے اس کو ذکر کیا ہے، اور حدیث نمبر کتنی ہے؟ 69۔ اب اس میں ایک حصہ آپ کو دکھائی دے گا جو گاڑھے اس میں لکھا ہوا، جس کو بولڈ بولتے ہیں انگلش میں، اور باقی جو ہے وہ موٹا نہیں ہے، گاڑھا نہیں ہے۔ جو شروع کا حصہ ہے بعد میں یس شروع سے آپ کو دکھے گا ایک دم گہرا لکھا ہوا ہے۔ جو چیز گہرا لکھا ہوا ہے یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہے۔ اور اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے دیکھیے کیسا آ رہا، حدثنا۔ حدثنا کا مطلب کیا ہے؟ ہم سے حدیث بیان کی۔ عربی زبان میں اب اس میں الفاظ کیا کیا آ رہے ہیں؟ عربی زبان میں کیسے محدثین کا ایک، اس سے سمجھ میں آئے گا واقعی حدیث پہ کتنی محنت ہوئی ہے۔ حدثنا بار بار آئے گا۔ حدثا حدیث بیان کرنا، حدثنا ہم سب سے حدیث بیان کی۔ حدثنا محمد ابن بشار، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے۔ تو امام البخاری سے کس نے بیان کی حدیث؟ محمد ابن بشار نے۔ تو انہوں نے کہاں سے لی وہ ایڈریس بتا رہے ہیں، بھائی میرے پاس کہاں سے حدیث آئی؟ ڈائریکٹ نبی سے سنا امام بخاری نے؟ نہیں۔ کس سے سنا؟ محمد ابن بشار سے۔ اکیلے سنا یا مجمع میں؟ دیکھیے حدیث دو طرح سے سنی جا سکتی ہے۔ ایک یہ کہ گئے بتاؤ حدیث، انہوں نے سنائے تو اکیلے سنے۔ ایک یہ کہ وہ بڑا درس دے رہے تھے اور اس میں انہوں نے حدیث بیان کی، محمد ابن بشار نے، امام بخاری نے، سب کے ساتھ سنی۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ تو امام بخاری بتاتے کہ میں نے اکیلے میں سنی یا مجمع میں سنی۔ تو یہاں کیا بول رہے ہیں؟ حدثنا، ہم سے حدیث بیان کی، اکیلے مجھ سے نہیں، ہم سے حدیث بیان کی۔ کس نے؟ محمد ابن بشار نے۔ محمد ابن بشار نے جب حدیث بیان کی تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجھ سے کس نے بتائی ہے۔ تو انہوں نے کہا قال حدثنا یحیی بن سعید۔ اب یہ کس نے سنی؟ محمد ابن بشار۔ انہوں نے کس سے لی حدیث؟ یحیی ابن سعید۔ تو محمد ابن بشار کہتے ہیں حدثنا یحیی ابن سعید، ہم سے حدیث بیان کی یحیی ابن سعید نے۔ قال، یحیی ابن سعید نے جب حدیث بیان کی تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجھ سے کس نے بیان کی۔ انہوں نے کہا حدثنا شعبہ، ہم سے حدیث بیان کی کس نے؟ شعبہ نے۔ قال، شعبہ نے جب حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا حدثنی ابو التیاح، مجھ سے حدیث بیان کی ابو التیاح نے۔ اب یہاں پر کیا لفظ آیا؟ حدثنی، مجھ سے۔ حدثنا ہم سب سے، یہ پلورل ہے اور یہ کیا ہے؟ اکیلا۔ تو مجھ سے حدیث بیان کی شعبہ نے، ابو التیاح نے، سوری۔ اور ابو التیاح کہتے ہیں عن، یہ حدیث آئی ہے ہمارے پاس کس سے؟ تو عن کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے پاس سے آیا ہے، یہ ان کی طرف سے آیا ہے۔ کن کی طرف سے؟ انس سے۔ تو ہم تک یہ حدیث آئی ہے کس سے؟
انس ابن مالک، یہ کون ہے؟ صحابی ہے۔ تو انس ابن مالک، اور انس ابن مالک کے پاس یہ حدیث کس سے آئی؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ حدیث آئی کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی حضرت انس روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں قال، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ قولی حدیث ہے، فعلی ہے، کیا ہے؟ قولی حدیث ہے۔ یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا مت کرو، یعنی دین سکھانے میں، دین کی دعوت میں، تعلیم میں آسانی پیدا کرو، لوگوں کو مشکل مت بناؤ دین۔ وبشروا ولا تنفروا، اور دعوت ایسے طریقے سے دو کہ لوگوں کو رغبت ہو، اٹریکٹ ہوں، لوگ مائل ہوں، نفرت مت دلاؤ، ان کو پریشان مت کرو۔ تو ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی، لیکن وہ امام بخاری، بعض لوگ کیا بولتے ہیں، ٹھیک ہے ہم امام ابو حنیفہ کی مانتے، تم امام بخاری کی مانتے، ہم بھی مقلد، تم بھی مقلد۔ امام بخاری کیا بتا رہے ہیں؟ بھائی یہ خبر ہمارے پاس آئی، ہم تم کو پہنچا رہے ہیں۔ تو کسی کی خبر ماننا تقلید ہے؟ تو ایک آدمی دنیا میں کتوں کا مقلد، بچے کا بھی مقلد، ابو باہر چاچا ہے، اچھا ٹھیک ہے آ رہا، تو بچے کا بھی مقلد ہے؟ کسی کی خبر قبول کرنا کیا تقلید ہے؟ نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو امام البخاری نے خبر دی کہ یہ بات ہم تک ایسے آئی، یہ بات ایسے آئی، یہ بات ایسے آئی، یہ بات ایسے آئی۔ تو کوئی خبر دے رہا ہے تو اس کا مطلب تقلید ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، کسی کی خبر کو قبول کرنا یہ تقلید نہیں ہوتا ہے، ورنہ آدمی بیوی کا بھی مقلد، نواسے کا بھی مقلد ہے کہ نہیں، اور سب کا مقلد، جس کی خبر ایکسیپٹ کر رہا اس کا مقلد ہو گیا۔ تو چلو اچھا ہے، اتنے سب کا، پھر ایک ہی کا کیوں؟ اور ان سے تو ڈائریکٹ لے رہا بھی نہیں، تو ایکچولی مقلد کس کا ہوا؟ جو بول رہا اس کا۔ تو بہت سارے لوگ آپ کو کنفیوز کریں گے، کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے تم امام بخاری کی مانتے نا، تو تم امام بخاری کے مقلد ہیں، تو ہم کیا اس بارے میں ہم کو کیا معلوم ہونا چاہیے؟ ہم یہ کہیں گے کہ امام البخاری نے ایک بات بیان کی، مجھ سے فلاں نے کہا، اس سے فلاں نے کہا، اس سے فلاں نے کہا، اس نے وہاں سے لیا، اس نے وہاں سے لیا، یہ بات ہمارے تک آئی، لو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خبر کا پہنچانا ہے، اور خبر کا ایکسیپٹ کرنا تقلید نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ایک جج ہے، اس کے پاس کئی گواہ آتے ہیں، وہ بولتے ہیں ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، تو جج نے اس کی بات ایکسیپٹ کیا، کیا وہ مقلد ہوا اس کا؟ تو روز ڈیلی وہ مقلد ہوگا کتنے لوگوں کا؟ کسی کی خبر قبول کرنا تقلید ہوتا ہے؟ نہیں۔ یہ رول یاد رکھیے، اس کو جائے تو لکھ کے رکھیے آپ، کسی کی خبر کو قبول کرنا تقلید نہیں ہے۔ تھوڑا ٹھہر گیا بھی، اب اس کو لکھ لو پہلے آپ، کسی کی خبر قبول کرنا تقلید نہیں ہے۔ یا ہے اگر کسی کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا کیسا تقلید ہے، وہ ہے کوئی ایسا، اگر میں آپ سے کہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے، اگر کوئی کہے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ کیوں نہیں ہے؟ لکھے تو صحیح، ابھی کیا لکھے پہلے یہ بتاؤ۔ یعنی کسی کی خبر ماننا تقلید نہیں ہے۔ اگر مان لیں کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں ہم لوگ کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی خبر دیا، اس کی خبر مان لینا تقلید ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے بھی مقلد تھے، نعوذ باللہ، ہے نا، تھے کہ نہیں تھے؟ خبر ہے تو پھر مقلد ہوئے۔ ہاں وہ کس کی بھی خبر دو بھائی، نیوز کسی نے لا کے دیا، امام بخاری نے خبر دیے، ان کی مانے نا، ہم نے مقلد ہوئے نا۔ اگر کوئی بولتا ہے اس طرح سے تو آپ نے اس سے کہنا ٹھیک ہے، اگر یہ بات آپ کی مان لیں کہ امام بخاری جو حدیث پیش کرتے ہیں اس کا مان لینا، کیونکہ وہ تو خبر لا رہے ہیں نبی کی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا لو. تو ایسی اگر ہم مان لیں کہ کسی کی خبر، کسی کی نیوز مان لینا تقلید اگر ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے مقلد تھے. تو کیا آپ مانتے ہو کہ جبریل کے مقلد تھے؟ ٹھیک ہے، جبریل کے مقلد تو ہو گیا. اب اگر کوئی آدمی صحابی آتے تھے آپ کے پاس، اے اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا ہے، آپ نے خبر قبول کر لی، تو آپ کس کے مقلد ہو گئے؟ نعوذ باللہ صحابی کے بھی. گھر میں آتے تھے، آپ پوچھتے تھے، دیکھیے گھر میں آتے تھے، پچھلی حدیث ہم نے دیکھی تھی کہ اے اللہ کے رسول، آپ آتے تھے پوچھتے تھے یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے. اگر آپ سے کہا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ اس کو کھاتے تھے؟ نہیں. اور ہدیہ ہے تو آپ پوچھتے تھے کہ نہیں یہ صدقہ یا ہدیہ ہے، تو آپ کو نیوز ملتی تھی صدقہ کی، کبھی نیوز ملتی تھی تو وہ نیوز ایکسیپٹ کرتے تھے. تو گھر والے بیویوں کے بھی کیا ہوئے نعوذ باللہ؟ کیا یہ مانیں گے؟ بولے گا نہیں ایسا تو نہیں ہے، کائے کو چپی پیچھا پکڑ رہے ہیں ہمارا. تو امام بخاری کی حدیث قبول کرنا یہ تقلید نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ لوگ بولیں گے ایسا، ٹھیک ہے تم بخاری مانتے، بخاری پڑھتے، تو مطلب تم بخاری کے مقلد. ہم امام بخاری کے مقلد نہیں ہیں، کیونکہ امام بخاری حدیثیں دے رہے ہیں، حدیث دے رہے ہیں. بہرحال اس پہ اور بھی باتیں آگے آئیں گی جب اصول الفقہ میں ہم آئیں گے.